الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال الله تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل بزرگان دین، عزیزان ملت، نوجوانان عزیز، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اپنے نعمتوں کا جا بجا تذکرہ فرما کر اپنے بندوں پر مسلسل احسان جتلایا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، اس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور انسان ظالم ہے اور انسان کفار ہے، یعنی اللہ کے نعمتوں کا ناشکرہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا۔ اب دیکھ لیجئے، ان تمام بڑی نعمتوں میں علی الخصوص مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو موبائل کی نعمت سے نوازا ہے، جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے موبائل کو پہنچایا ہے، اور اس حیثیت سے پہنچایا ہے کہ یہ اتنی سستی چیز ہے کہ ہر غریب، ہر امیر اور ہر وہ شخص جو بمشکل 2 وقت کی روٹی بھی کھٹا کر پا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل، اور جس کے پاس دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں انسان کو جوں ملتی ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، اور جب اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مزہ چکھاتے ہیں۔ ایک بستی کا اللہ رب العزت نے مزہ چکھایا۔ دنیا میں کئی ایسی بستیاں، کئی ایسے علاقے جو ایک وقت بہت خوشحال تھے، جسے سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، یا نہ جانے کیا کیا نام سے اس کو موسوم کیا جاتا تھا۔ کتنے خوشحال اس طرح کی بستیاں تھیں جہاں کے لوگوں کے پاس سونے کے انبار رہا کرتے تھے، سونے اور چاندی کا لاٹ ان کے پاس رہا کرتا تھا۔ لیکن اب فی الوقت ان بستیوں کی طرف آپ اگر نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا کے غریب ترین بستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا کے بھوک مری میں ان بستیوں کا ہیڈ لسٹ میں نام آتا ہے، ان علاقوں کا، ان ملکوں کا ہیڈ لسٹ میں نام آتا ہے۔ آخر کیوں بھائی، کیوں ایسے ہوا؟ بعض وہ ممالک جن کے پاس رہنے کو سیدھا گھر بھی نہیں، کھانے کو سیدھا کھانا بھی نہیں، آج دنیا کی ساری دولت ان کے پاس موجود ہے،
اور جن کے پاس ساری چیزیں موجود تھی آج ان کے یہاں لوگ بھوک مری میں مر رہے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال جب غلط ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مزہ چکھاتے ہیں، عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے۔ ایک ایسی بستی قریۃ آمنۃ مطمئنۃ، بالکل امن، بالکل اطمینان سے رہنے والے لوگ، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان بستی والوں کو روزی ہر طرف سے امٹ کر آیا کرتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، مگر ان بستی والوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اللہ کی نعمت کا ناشکراپن کیا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ تو پھر فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ رب العزت نے بھوک اور خوف کا لباس انہیں پہنا دیا، اس کا مزہ چکھا دیا۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، تاریخ آپ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، ایسے نہیں کہ یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے بالکل ان پڑھوں کا مجمع بیٹھا ہے، الحمدللہ باشعور لوگ ہیں، آپ تاریخ سے کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہوں گے کہ کس طرح ہمارے ملک کے پہلے کے حالات تھے اور فی الوقت ہم کہاں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح وہ افریقی ممالک کے پہلے حالات تھے اسلامی دور میں، اور ابھی ان افریقی ممالک کا کیا حال ہے۔ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر عذاب کا مزہ چکھاتا ہے۔ اللہ نے اس موبائل کی نعمت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ یہ موبائل کا استعمال، چونکہ اذا عمت البلاء خفت، دنیا میں جب کوئی بھی چیز عام ہو جاتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی سے ہم ڈائریکٹ نفع اٹھاتے ہیں، چاند کی روشنی سے ہم ڈائریکٹ نفع اٹھاتے ہیں، ہواؤں سے ہم ڈائریکٹ نفع اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن چونکہ یہ عام چیز ہے اس لیے ہمارے نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ موبائل اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، یعنی آپ کی باتوں کو ہوائیں پہنچایا کرتی تھی، آپ کا رف ہوائیں چلایا کرتی تھی، اور آپ کے بات اور پیغام کو ہوائیں پہنچایا کرتی تھی، یا پرندے آپ کے پیغامات کو پہنچایا کرتے تھے، جس سے آپ چاہیں یا شیاطین اور جن آپ کے کام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس ہواؤں کے برکت سے، ان ہواؤں کی اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے ہوا کے رخ کا جہاں کہیں اس کو حکم دیتے تھے سلیمان علیہ السلام، وہ ہوائیں وہاں چلتی تھی، چاہے ان کو لے جانے کے تعلق سے ہو، ان کے سامان لے جانے کے تعلق سے ہو، یا ان کو کوئی چیز منگانا ہو، یا اپنا کوئی پیغام وہاں دینا ہو، ہوائیں ان کا کام کیا کرتی تھی۔ کیا وہ نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو سرفراز نہیں کیا ہے؟ وہ نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا ہے؟ اس موبائل کی نعمت، دنیا میں کہیں بھی کھڑا بیٹھا سویا انسان اپنے پیغام کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، سوئے سوئے، اونگتے اونگتے اپنے پیغام کو منٹوں میں ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم نے گزشتہ 10 سال سے ہم نے موبائل کا استعمال کیا ہے؟ اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دن بدن اس کے اندر جو سہولتیں ہو رہی ہیں، جو سہولیات پیدا ہو رہے ہیں، اس سے مزید ہماری زندگیوں میں آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی؟ کیا کوئی ایپ ایسا انسٹال ہمارے پاس آیا جس کے آنے کی وجہ سے ہماری زندگی سہولت ہو گئی؟ اللہ کے سامنے ہمیں کبھی بھی ہاتھ اٹھا کر ہم نے دعا کیا کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا فضل احسان ہے
کہ آپ نے جو ہے میری زندگی کو کتنا آسان کر دیا، کتنا آسان بنا دیا، کتنی راحتیں دے دی۔ ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک چیز کو، ایک سیمپل کو دکھانے کے لیے، پارٹی کو دکھانے کے لیے یہاں سے بامبے جایا کرتے تھے، اور اب اس سیمپل کو ڈھولے کی کوئی ضرورت نہیں، فوٹو کھینچو واٹس ایپ میں ڈالو، فوراً پارٹی کے پاس پہنچ گیا۔ کتنا پیسہ بچ گیا، کتنی مشقتیں بچ گئی، کتنا وقت بچ گیا، کتنی چیزوں کا اللہ رب العزت نے ہماری دنیا کو سمیٹ کر اللہ نے دے دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کا استعمال بہت غلط کیا کرتے ہیں۔ یہ مردہ چیز ہے، یہ موبائل کیا ہے، یہ مردہ چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے استعمال کرنے پر جو قومیں، جو عقل مند لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اب یا تو موبائل کا صحیح استعمال کر کے یا تو سلیمان علیہ السلام کی طرح یا سلیمان علیہ السلام کی قوم کی طرح بن جائیں، یا نہیں تو موبائل کا غلط استعمال کر کے بنی اسرائیل جیسا بن جائیں، بنی اسرائیل جیسا بن جائے۔ یہ موبائل ایک سزا بھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ غلط لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ جب بنی اسرائیل میں فتنہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئی، زناکاری حد سے زیادہ ان میں بڑھ گیا، بدکاری اور خیانت اور ٹھگ بازی جب بنی اسرائیل میں حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو لگام لگانے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سزا ان میں مقرر کی تھی۔ وہ کیا سزا تھی؟ رات میں اگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص زنا کرتا تو صبح اس کے دروازے میں لکھا جاتا تھا کہ فلاں شخص نے رات میں بدکاری زنا کیا ہے۔ یا کوئی، چونکہ زنا سے روکنا انبیاء علیہ السلام کے قابو سے باہر تھا، پولیس کے قابو سے باہر تھا، فوج کے قابو سے باہر تھا، عدلیہ کے قابو سے باہر تھا۔ آخر عدلیہ، پولیس، یہ محکمہ کتنا انسانوں کو یہ کرے گا جب انسان خود جرائم پر مبتلا، کتنا وہ پکڑ دکڑ کریں گے؟ وہ بھی تو انسان ہے، وہ عدلیہ جو ہے یا پولیس ہے، کورٹ ہے، جج ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ اور ان کو کسے کنٹرول کرنا ہے؟ انسانی کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب ان تمام لوگوں سے جرائم ان کے ہاتھوں سے باہر نکل گیا، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، دیکھیں کہ جرائم رکنے کا نام نہیں، دن بدن کورٹوں کے برانچ کھل رہے ہیں، پولیس کے برانچ کھل رہے ہیں، فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن ملک میں ہتھیارات آ رہے ہیں، دن بدن ملک میں CCTV کیمرے لگ رہے ہیں، سب اپنے جگہ میں، اور دن بدن جرائم اپنے جگہ میں۔ تو بنی اسرائیل میں اس طرح کے حالات جب پیدا ہونے لگے تو پھر اللہ رب العزت ان پر سزا دیا کہ رات میں اگر جو کوئی گناہ کرتا، یا کوئی بھی کچھ ٹھگ بازی کرتا، یا چوری کرتا، یا زنا کرتا، بدکاری کرتا، سود کا لین دین کرتا، یا کسی کا ناحق خون کرتا، یا کسی کو تکلیف دیتا، یا کسی کو گالی دیتا، وہ صبح اس کے دروازے میں لکھا جاتا تھا، اور وہ گھر بیٹھے پورے محلے میں بدنام ہو جایا کرتا تھا۔ گھر بیٹھے پورے محلے میں اس کا منہ کالا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ موبائل کی شکل میں کیا اس طرح کی سزائیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے کا فیصلہ تو نہیں کیا ہے؟ دیکھیں، اچھے لوگ اس موبائل اسکیم میں پکڑے گئے، اچھے چور یہ CCTV کیمرہ میں پکڑے گئے، اچھے لوگوں کی کرتوتیں فیس بک میں دوڑنے لگی، ہے نا؟ اچھے لوگوں کے برے کرتوتیں جو ہے وہ واٹس ایپ میں گردش کرنے لگا۔ کتنا آسان ہے کسی کو بدنام کرنا، کسی پر تانے دینا کتنا آسان ہے، کسی کے تعلق سے بدگمانی کو پھیلانا کتنا آسان ہو گیا۔ کسی کے گھر بیٹھے ہر انسان ہر ایک کو بدگمان کر سکتا ہے، ہر ایک کو یہ کر سکتا ہے، ہر ایک کو یہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں میں فلاح کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں میں نیکی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں،
تو ان کے لیے ایک الگ ہے. ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل میں صرف دروازے میں انہی کا ریکارڈ ہوتا تھا جو گناہ کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا بھی ریکارڈ دروازے میں لکھا جاتا تھا جو رات میں توبہ کیا کرتے تھے، اور جن کی رات میں توبہ قبول ہو جایا کرتی تھی کہ فلاں شخص کے توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، فلاں شخص نے اتنی نمازیں پڑھی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اس طرح کے جملے اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دروازے میں. تو گھر بیٹھے انسان وہ اللہ کے لیے کام کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر وہ کام کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت اس کو گھر بیٹھے عزتوں سے نواز دیتا تھا. اور وہ مجرم اور ظالم کو گھر بیٹھے اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر دیتا تھا. یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر اور یہ واٹس ایپ اور یہ CCTV کیمرہ اور یہ سیٹلائٹ، یہ مجرموں کے لیے اسی طرح کا سزا ہے لگ بھگ جیسے بنی اسرائیل کے لیے سزا تھا. تو اب تو ہم چوکنا ہو جائیں، اب تو ہم چوکنا ہو جائیں کہ بدترین گناہ وہ ہے جس میں انسان سے نہ شرمائے. چونکہ اللہ رب العزت تو نظر نہیں آ رہے، اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ رب العزت نظر نہیں آ رہے. لیکن جب انسان سے شرمائے بغیر کوئی غلط کام کرے، زنا کرنا بری بات ہے، بہت بری بات ہے، لیکن ایک انسانوں کو دکھا کر زنا نہیں کرتا. لیکن شرم و حیا کی حد اتنی پار ہو گئی، اتنا بے حیا اور بے شرم انسان ہو گیا کہ اب زنا کے بجائے جو ہے اب وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ زنا کاری لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، غیر محرم سے باتیں لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، غیر محرم سے معانقہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کو مزید ناپسند آتا ہے. اسی کو کہتے ہیں حیا. ارے کم از کم انسان اللہ سے حیا نہ کرے تو بندوں سے تو حیا کرے، اللہ کے بندوں سے تو حیا کرے، انسانوں سے تو حیا کرے. اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو تم کرو، تو جو چاہو تم کرو. تو یہ اللہ رب العزت نے جو موبائل کی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہم ان کا صحیح استعمال کریں، ہم ان کا صحیح استعمال کریں. موبائل ایک اللہ کی بے انتہا بہت بڑی دولت ہے. یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو میرے زندگی کو آسان بنانے کے لیے دیا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. ہم ان نعمتوں کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو یہ موبائل ہمیں دنیا میں بھی نفع دے گا اور اس کے ذریعہ ہم آخرت کو بھی بٹور سکتے ہیں. اس کے ذریعہ جتنا دنیا کمانا آسان ہو گیا، جتنا دنیا کے کام آسان ہو گئے، آخرت کے کام بھی اتنا ہی زیادہ آسان ہو گئے. لوگوں کو دین سے جوڑنا بھی، اپنے حق بات لوگوں تک پہنچانا بھی اتنا زیادہ موبائل کے ذریعہ اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ موبائل ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس کے بغیر اب نہ کسی غریب کا کوئی چارہ کار ہے اور نہ کسی امیر کا چارہ کار ہے، نہ نوکری کرنے والے کا کوئی چارہ کار ہے، نہ تجارت کرنے والے کا کوئی چارہ کار ہے. تو اب ان موبائل کے استعمال کا شرعی حدود کیا ہے؟ شرعی حدود موٹی موٹی بات تو یہی ہے جو میں نے ابھی کہا کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، لیکن اس کے موٹے موٹے مسئلے مسائل کیا ہیں؟ کہ موبائل میں سب سے پہلی چیز کال کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کال آنا، مس کال دینا، کال اٹھانا، کسی سے بات کرنا، شریعت نے اس کا کیا حکم دیا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کیا ہم کسی کے کال کو ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سمسیا، آج کا بہت بڑا سمسیا ہے کہ اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے. اسی طرح ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے اور ہم اس کا فون نہیں اٹھا رہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اور سب جزوی مسائل. اور فون کے رنگ ٹون کا کیا مسئلہ ہے؟
فون کے اندر جو واٹس ایپ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے کیا حدود و قیود ہیں؟ شریعت نے مجھے اور آپ کو یہاں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ حضرات علماء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کو اور ہمارے بزرگان دین کو اجتہاد کو سامنے رکھ کر مسلسل موبائل کے احکام، اس کے مسائل اور اس کے فضائل اور اس کے احکام پر مسلسل کتابوں کی کتابیں لکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے نا، کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، اس کا استعمال اگر اللہ کی حدود کے دائرے میں ہمیں کیسے کرنا ہے، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تشریف لائیے، اس سلسلے میں ہم جانیں گے کہ ہم موبائل کا استعمال ہم کیسے کریں، اس کے حدود و قیود کیا ہیں، اس کے شرعی مسائل کیا ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔